بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حکیم لقمان جسے حکمت کی دنیا کا عقل مند اور دانا کہا جاتا ہے. حکیم لقمان کی حکمت کی کتابیں عربی، فارسی، ترکی اور ہندی میں لکھی گئی ہیں، جو کہ تاریخ کی ماخذ تفسیر ابن کثیر اور فارسی، عرب اور ترک ادب میں لقمان حکیم کے بارے میں بہت ساری کہانیاں ہیں. حکیم لقمان کو طب و حکمت سمجھنے والا آدمی بتایا جاتا تھا. وہ اپنے آس پاس کے جانوروں اور پودوں کو ہمیشہ دیکھتا رہتا تھا، اور اس نے دنیا کو جو کچھ دیکھا اس کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کی. ایک دن جب درخت کے نیچے سو رہے تھے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ اللہ لقمان کو تحفہ دینا چاہتا ہے، حکمت ہو یا بادشاہ ہو. لقمان نے حکمت کا انتخاب کیا، اور جب وہ اپنی نیند سے اٹھا تو اسے معلوم تھا کہ اس کے حواس و فہم میں تیزی آ چکی ہے. اس نے فطرت کے ساتھ مکمل ہم آہنگی محسوس کی اور چیزوں کے اندرونی معنی کو ان کی جسمانی حقیقت سے بالاتر سمجھ سکتا تھا. فوراً ہی اس نے حیرت انگیز تحفہ دینے کے لیے سر جھکایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اکثر علماء کی یہ رائے ہے کہ حضرت حکیم لقمان پیغمبر نہیں تھے، ہاں ایک پاکیزہ متقی اور پرہیزگار انسان تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے اعلی درجے کا عقل و فہم اور دانائی عطا فرمائی تھی. انہوں نے عقل کے استعمال سے وہ باتیں کھولیں جو پیغمبروں کے احکام و ہدایت کے موافق تھیں. ان کی عاقلانہ نصیحتیں اور حکمت کی باتیں لوگوں میں مشہور چلی آئی ہیں. رب العزت نے ایک قصہ قرآن میں نقل فرما کر ان کا مرتبہ اور زیادہ بڑھا دیا ہے. حضرت لقمان کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے اور کس زمانے میں گزرے ہیں، اس کی پوری طرح تعین نہیں ہو سکی. اکثر کا قول ہے کہ حبشی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں سے گزرے ہیں. حضرت لقمان جو حبشی غلام بڑھئی تھے، ان سے ایک روز ان کے مالک نے کہا کہ بکرا ذبح کرو اور اس کے 2 بہترین اور نفیس ٹکڑے گوشت کے میرے پاس لاؤ. آپ نے بکری ذبح کی اور دل اور زبان نکال کر لے گئے. کچھ دنوں بعد پھر ان کے آقا نے یہی حکم کیا کہ ایک بکری ذبح کرو اور آج اس سارے گوشت میں سے جو بدترین اور خبیث ٹکڑے ہوں وہ لے آؤ. آپ آج بھی وہی 2 چیزیں لے گئے. مالک نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے کہ بہترین ٹکڑے تجھ سے مانگے تو تو یہی لایا اور بدترین مانگے تو تو نے یہی لا دیے، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا جب یہ اچھے رہیں تو ان سے بہترین جسم کا کوئی عضو نہیں، اور جب یہ برے بن جائیں تو پھر سب سے بدتر بھی یہی ہیں. حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آپ بنی اسرائیل میں قاضی تھے. ایک اور قول یہ ہے کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے. ایک مرتبہ آپ کسی مجلس میں وعظ فرما رہے تھے کہ ایک چرواہا نے آپ کو دیکھ کر کہا کیا تو وہی نہیں ہے جو میرے ساتھ فلاں فلاں جگہ بکریاں چرایا کرتا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں. اس نے کہا پھر تجھے یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ حضرت لقمان نے فرمایا سچ بولنے اور بیکار کلام نہ کرنے سے. اور روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی بلندی کی وجہ یہ بیان کی کہ اللہ کا فضل اور امانت کی ادائیگی اور کلام کی سچائی اور بے نفع کاموں کا چھوڑ دینا. ایک شخص نے کہا کیا تو بنی حساس کا غلام نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوں. اس نے کہا کیا تو بکریوں کا چرواہا نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوں. کہا کیا تو سیاہ رنگ نہیں؟ آپ نے فرمایا بظاہر ہے میں سیاہ رنگ ہوں. تم یہ بتاؤ کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یہی کہ پھر وہ کیا ہے کہ تیری مجلس پر رہتی ہے، لوگ تیرے دروازے پر آتے رہتے ہیں اور تیری بات شوق سے سنتے ہیں. آپ نے فرمایا سنو بھائی، جو باتیں میں تمہیں کہتا ہوں ان پر عمل کر لو تو تم بھی مجھ جیسے ہو جاؤ گے. آنکھیں حرام چیزوں پر بند کر لو، زبان بیہودہ باتوں سے روک لو، مال حلال کھایا کرو، زبان سے سچ بولا کرو، وعدے کو پورا کیا کرو، مہمان کی عزت کرو اور پڑوسی کا خیال رکھو، بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دو. انہی عادتوں کی وجہ سے میں نے بزرگی پائی ہے. آپ نے کافی سال دنیا میں زندگی بسر کی ہے. آپ کو خدا نے علم و حکمت سے مالا مال اور بہراور کیا تھا. آپ کا ذکر قرآن مجید میں نمایاں طور پر آیا ہے. آپ نے اپنے تجربہ کی روشنی میں بہت سی قیمتی نصیحتیں دنیا والوں کے لیے کی ہیں. آپ نے اپنی نصیحتوں میں خاص طور پر اپنے بیٹے کو مخاطب رکھا ہے. آپ نے کہا اے میرے بیٹے،
میں نے لوہا اور پتھر سب اٹھائے ہیں، لیکن قرض سے زیادہ بوجھل چیز کوئی نہیں پائی، اسی لیے جتنا ہو سکے تم بھی قرض سے بچنا۔ آپ نے پھر فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر کسی کو دوست بنانا چاہتے ہو تو اس کو دوست بنانے سے قبل اسے غصہ دلاؤ۔ اگر وہ غصے میں اعتدال کا رویہ اختیار کرے تو ہی اسے دوست بنانا، ورنہ وہ شخص دوستی کے قابل نہیں۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، نافہم عورتوں پر کبھی بھروسہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے کے علاوہ اور کچھ نہیں دیں گی۔ آپ نے اپنے بیٹے کو حسد سے دور رہنے کے لیے فرمایا، اے میرے بیٹے، کبھی کسی سے حسد مت کرنا اور حسد کرنے والوں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنا۔ میں تمہیں حاسد کی 3 نشانیاں بتاتا ہوں۔ پہلی نشانی یہ کہ لوگوں کی پیٹھ پیچھے غیبت کرنا، دوسری لوگوں کے سامنے ان کی چاپلوسی کرنا، اور تیسری نشانی یہ کہ دوسروں کی مصیبت میں خوش ہونا۔ اے میرے بیٹے، جاہل لوگوں سے دوری اختیار کرنا، ان کی محبت سے پرہیز کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی اپنے جیسا بنا لیں۔ میں نے زندگی میں بولنے پر کئی بار افسوس کیا ہے، لیکن مجھے خاموش رہنے پر کبھی افسوس نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا، میں نے عقل ہمیشہ بے وقوفوں سے سیکھی ہے، جن کاموں سے وہ نقصان اٹھاتے تھے میں ان سے پرہیز کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ کی زمین پر اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ اللہ تعالیٰ مغرور اور اکڑنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے اور مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔